گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اعتصاب الرحمان اس وقت تھے احتساب کمیشن کے سربراہ، تو وہ کہتے تھے کہ جی زرداری صاحب کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، اور بی بی یہی دودھ والی وہ باتیں کر رہی تھی۔ پھر آپ نے ایک اور ساؤنڈ بائٹ سنوائی جو کہہ رہی ہیں کہ میری مدر بیمار ہیں لیکن میں پھر بھی آئی ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 93 94 جب سے میں ہمیشہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا تھا تو زرغون روڈ پہ آپ کے اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر شور شرابہ، بجٹ کی کاپیاں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے اس کی بے حرمتی، ہلڑ بازی، حتیٰ کہ پچھلے سال کا جب بجٹ پیش ہوا تو آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم جنگلیں توڑ کے، چیف منسٹر اور منسٹر حضرات ہمارے لیے جنگلیں توڑے گئے، ہم باتھ روم کے راستے ایوان میں پہنچے، اور میں جو اسمبلی کے دروازے تھے ان پہ جو واقعات رونما ہوئے، گیٹ توڑے گئے، بختر بند گاڑیاں، معزز پارلیمنٹیرین پر چڑھائی گئی، آج تک کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ میرے قائد، چونکہ نیب کا کالا قانون ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں ہراساں کرتا ہے، تو عمران خان صاحب اگر اپنی ہی تقریریں سن لیتے، چونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ورلڈ چیمپئن ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کچھ ہفتے یا دن پہلے یا مہینے پہلے کیا فرمودات ارشاد فرما چکے ہیں۔ یہی عمران نیازی صاحب جو ہیں ان ترامیم کے حق میں بڑے وزنی دلائل دے چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس نیب ترمیم کے اندر وہ ترامیم شامل ہیں کہ جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس اپنے مختلف فیصلوں میں آئین اور قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں، یا ان ترامیم کو آئین اس قانون میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے وہ ہدایات دے چکی ہیں۔ تیسرے درجے میں اس ترمیم کے اندر وہ شق شامل ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے اصولوں سے متصادم قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تنقید کس چیز کے اوپر ہے؟ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا قانون ہو کہ جس میں گناہ گار اور بے گناہ کا فیصلہ کیے بغیر کسی بھی مخالف کو، کسی بھی اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کو جیلوں میں ڈالا جا سکے، کسی بھی ناپسندیدہ فرد کو جو حکومت سے اختلاف کرے جیلوں میں ڈالا جا سکے، اور وہ آئین اور قانون کا دفاع حاصل نہ کر سکے، تو یہ کالا قانون پاکستان میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو نظام کو چلانے میں ان کے بقول خود ایک رکاوٹ ہے۔ تو ہم نے اس رکاوٹ کو درست کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی قوم کو کرپشن کے اوپر وہ شخص لیکچر دے رہا ہے کہ جس کے دور حکومت میں پاکستان کرپشن کی انڈیکس پہ پست ترین رینکنگ پہ آیا، جس شخص کی حکومت کے دوران پاکستان میں کرپشن نے نئی بلندیاں چھوئیں، جس شخص نے پاکستان میں مافیاز کی کرپشن کو ایک منظم طریقے سے آگے بڑھایا، جس شخص کے دور حکومت میں سیمنٹ مافیا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، دوائیوں کے مافیا، ہر قسم کے مافیا کو جو عمران خان صاحب کو چندہ دے جاتا تھا، اسے کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالے، وہ پاکستان کے غریبوں کو لوٹے۔ اگر وہ عمران خان صاحب کا چندہ دینے والا ہے
تو اس کو پرمٹ حاصل تھا کہ وہ جتنی مرضی لوٹ مار کرے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا۔ جس شخص کی یہ حکمرانی اور کارکردگی تھی، آج وہ قوم کو کرپشن کے اوپر لیکچر دے رہا ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قومیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تباہ ہو جاتی ہیں کہ جہاں بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے مختلف قانون ہوتے ہیں۔ تو وہ عمران نیازی کے جو خود کو قانون سے بچانے کے لیے نیب کے قانون میں ترمیم کر کے این آر او دے گیا اپنے آپ کو اور اپنی کابینہ کو، وہ آج ہمیں لیکچر دے رہا ہے کہ احتساب کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی منفی سیاست اور یہ جو راگ ہے جو عمران خان صاحب 2011 سے الاپ رہے ہیں، ان کا راگ جو ہے وہ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ میں نے 4 سالوں میں عمران خان صاحب کو چیلنج کیا تھا، ایک دفعہ نہیں کیا تھا، 20 دفعہ ٹی وی پر چیلنج کیا تھا، عمران نیازی صاحب کو بھی اور شہزاد اکبر کو بھی، کہ ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری کیے، جس میں پاور کے تھے، جس میں موٹر ویز بنے۔ اس 3200 ارب کے منصوبوں میں عمران خان، شہزاد اکبر 32 پیسے کی کرپشن یا ذاتی مالی فائدہ ثابت کرو تو ہم قومی مجرم ہوں گے۔ 29 ارب ڈالر کے ہم نے سی پیک کے منصوبے کیے، بار بار کہا کہ ان منصوبوں میں 29 سینٹ کا ذاتی فائدہ ثابت کرو، ہم قومی مجرم ہوں گے۔ 4 سال تک سیاہ سفید کا بادشاہ تھا، جس کو چاہتا تھا پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا تھا۔ نیب اور چیئرمین نیب اس کے اشاروں پہ ناچتے تھے۔ 4 سالوں میں ایک کیس نہیں بنا سکا، ایک ثبوت قوم کے سامنے نہیں پیش کر سکا کہ قومی خزانے سے کہاں، کس نے، کیسے کک بیک لی، کمیشن وصول کیا یا کوئی خرد برد کی۔ الف لیلہ کی کہانیوں کے اوپر، ایک فرضی کرپشن کی داستانوں پر، بہتان بازی کے اوپر، جھوٹے الزامات کے اوپر، کردار کشی کے اوپر، سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا بنا کے حکومت چلائی گئی اور ملک کا بیڑا غرق کر کے آج بنی گالا کی پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے اپنی تباہی کا نظارہ کر رہے ہیں خان صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیاست جو صرف پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی ہے، پاکستان میں بہتان بازی کی ہے۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اسی طرح 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق جتنا پاکستان میں نواز شریف صاحب کا احتساب ہوا ہے، پاکستان کے کسی لیڈر کا اتنا احتساب نہیں ہوا۔ 9 سال مشرف کی حکومت نے بدترین احتساب کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران اور اس سے سال پہلے سے تقریباً 5 سالوں کا رگڑا ایسا لگا کہ اس میں دور بین لے کے بھی، خرد بین سے بھی احتساب کیا گیا۔ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، ابھی تک میرے علم میں ان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں چل رہا کہ ان کے ادوار میں جتنی ترقی ہوئی ہے پنجاب میں، پاکستان میں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے، کہ کسی پروجیکٹ میں کک بیک لی ہے۔ وزیر پلاننگ احسن اقبال اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا احتساب میاں نواز شریف کا ہوا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم اور 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے معاونین